بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیندار اور بے دین کی موت کا منظر۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم ایک انصاری کی جنازے کی مشائیت کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے۔ جب قبر تک پہنچے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھ گئے۔ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف بیٹھ گئے تھے اور ایسے خاموش گویا پرندے ہمارے سروں پر بیٹھ گئے۔ ہمیں خاموش و بے حرکت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، زمین پر اس سے ایک شغل کے طور پر لکیریں کھینچ رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اٹھایا اور فرمانے لگے، عذاب قبر سے خدا کے پاس پناہ مانگو۔ 2 یا 3 دفعہ فرمایا۔ پھر ارشاد ہوا کہ مومن جب دنیا سے اٹھنے لگتا ہے اور آخرت کا رخ کرتا ہے تو آسمان سے روشن چہرے والے فرشتے اترتے ہیں، جنت کا کفن لیے ہوئے ہوتے ہیں، جنت کی خوشبوئیں ساتھ لاتے ہیں، اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ جہاں تک نظر کام کرتی ہے فرشتے ہی فرشتے ہوتے ہیں۔ پھر ملک الموت آ کر اس کے سرانے بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں، اے مطمئن روح، مغفرت خداوندی کی طرف چل۔ یہ سنتے ہی روح نکل پڑتی ہے، جیسے کہ مشک کے منہ سے پانی کے قطرے نکلنے لگتے ہیں۔ روح نکلتے ہی چشم زدن میں وہ اس کو جنتی کفن پہنا دیتے ہیں اور جنتی خوشبو میں اس کو بساتے ہیں۔ وہ مشک کی ایسی بہتر خوشبو ہوتی ہے کہ دنیا میں جو بہترین ہو سکتی ہے۔ اس کو لے کر آسمان پر چڑھنے لگتے ہیں، جہاں کہیں سے گزرتے ہیں فرشتے کہتے ہیں کہ یہ کس کی پاک روح لے جا رہے ہو؟ کہا جاتا ہے کہ فلاں بن فلاں کی۔ آسمان تک پہنچ کر دروازہ کھولنے کے لیے کہتے ہیں، دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ دوسرے تمام فرشتے بھی آسمان دوم تک ساتھ آتے ہیں۔ اسی طرح آسمان با آسمان 7ویں آسمان تک پہنچتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے اس بندے کو علیین کے دفتر میں لکھ لو اور زمین کی طرف واپس کر دو، کیونکہ میں نے اس کو مٹی ہی سے پیدا کیا ہے اور اس کے اندر اس کو واپس کرتا ہوں اور پھر دوسری بار اسی کے اندر اس کو اٹھاؤں گا۔ اب اس کی روح واپس کی جاتی ہے۔ یہاں 2 فرشتے آتے ہیں، اس کے پاس بیٹھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ میرا رب ہے۔ پھر پوچھتے ہیں، تمہارا دین کون سا ہے؟ وہ کہتا ہے، اسلام میرا دین ہے۔ پھر پوچھتے ہیں، وہ کون شخص ہے جو تمہاری طرف بھیجے گئے تھے؟ وہ کہتا ہے کہ وہ خدا کے رسول تھے۔ پھر پوچھتے ہیں کہ تمہارا ذریعہ علم کیا تھا؟ وہ کہتا ہے، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی، اس پر ایمان لایا تھا۔ اب آسمان سے ایک ندا آتی ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا ہے، اس کے لیے جنت کا فرش لاؤ، جنت کے کپڑے پہناؤ اور جنت کا ایک دروازہ اس کے لیے کھول دو، تاکہ وہ جنت کی ہوا اور خوشبو اس کو پہنچتی رہے۔ اس کی قبر تا حد نگاہ کشادہ ہو جاتی ہے۔ ایک خوبصورت شخص اچھے لباس میں خوشبو میں بسا ہوا اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، خوش ہو جاؤ کہ آج تم سے جو وعدہ کیا گیا تھا پورا کیا جاتا ہے۔ وہ پوچھے گا، تم کون ہو؟ وہ شخص کہے گا، تمہارا عمل صالح ہوں۔ تو متوفی کہے گا، اے خدا، اسی وقت قیامت قائم کر دے، میں اپنے اہل و عیال اور مال سے ملوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ بندہ کافر دنیا سے منہ موڑنے لگتا ہے تو سیاہ رنگ کے فرشتے ٹاٹ لیے ہوئے آ پہنچتے ہیں اور تا حد نظر ہوتے ہیں۔ اب ملک الموت آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے خبیث روح، نکل اور خدا کی ناراضگی اور غضب کی طرف جا۔ تو وہ جسم کے اندر گھسنے لگتی ہے، فرشتے اس کو کھینچ کر نکالتے ہیں، جیسے کہ لوہے کی سیخ بھیگے ہوئے بالوں کے اندر نکالی جاتی ہے۔ وہ اس کو لیتے ہی طرفۃ العین میں اس کو ٹاٹ کے اندر لپیٹ لیتے ہیں۔ اس کے اندر سے سڑے ہوئے مردار کی طرح بدبو نکلتی ہے۔ اس کو لے کر آسمان پر چڑھتے ہیں اور جہاں کہیں سے گزرتے ہیں فرشتے پوچھتے ہیں، یہ کس کی روح خبیث ہے؟ کہا جاتا ہے کہ فلاں ابن فلاں کی۔ اور جب آسمان تک پہنچ کر کہتے ہیں کہ دروازہ کھولو تو نہیں کھولا جاتا۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تفتح والی آیات پڑھی۔ اب اللہ پاک فرماتا ہے کہ اس کو زمین کے طبقہ زرین کی سجین میں لے جاؤ، چنانچہ اس کی روح کو وہاں پھینک دی جاتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات تلاوت فرمائی کہ جو اللہ کا شرک کرتا ہے گویا آسمان سے گر پڑا اور پرندے اس کا گوشت نوچ رہے ہیں، یا ہوائیں دور دراز اس کو لے اڑی ہوں، اس کی روح اس کے جسم میں واپس کر دی جاتی ہے۔ دو فرشتے آ کر پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے افسوس میں نہیں جانتا۔ پھر پوچھتے ہیں تیرا دین کون سا ہے؟ وہ جواب میں دیتا ہے ہائے میں واقف نہیں۔ اب دریافت کرتے ہیں کہ تیری طرف کون بھیجا گیا تھا؟ وہ کہتا ہے حیف مجھے معلوم نہیں۔ اب آسمان سے ندا آتی ہے کہ میرا بندہ جھوٹ کہتا ہے، اس کے لیے دوزخ کا فرش لاؤ، دوزخ کا دروازہ اس پر کھول دو تاکہ اس کو دوزخ کی حرارت اور باد گرم پہنچتی رہے۔ اس کی قبر اس پر تنگ ہو جاتی ہے اور اتنا دباتی ہے کہ ہڈی پسلی مل جاتی ہے۔ ایک قبیح چہرے والا میلے کچیلے کپڑے پہنے بدبودار اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ تجھے اپنی بدبختیوں کی بشارت ہے، یہ وہی دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ تھا۔ وہ پوچھتا ہے تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے میں تیرا عمل بد ہوں۔ کافر کہنے لگتا ہے کہ خدا کرے قیامت قائم نہ ہو تاکہ مجھے دوزخ میں نہ جانا پڑے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ جزاک اللہ خیرہ۔